ایک محرم الحرام سے لے کر 10 محرم الحرام تک ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری اکثر عوام یہ سمجھتی ہے، زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی ہی فضیلت ہے یا پھر ان 10 دنوں کی ہی منحوسیت ہے۔ اس کے علاوہ وہ پورے مہینے کے بارے میں کچھ بھی نہ جانتی ہے اور نہ سمجھتی ہے، وہ صرف ان 10 دنوں سے مطلب رکھتی ہے، وہ 10 دنوں کے بارے میں ہی کہتے ہیں تو یہ منحوسیت کے دن ہیں یا پھر فضیلت کے دن ہیں۔ لیکن میرے عزیز و دوست بزرگوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس پورے مہینے کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اس پورے مہینے کی فضیلت حدیثوں میں پورے مہینے کی فضیلت آئی ہے۔ یعنی اگر ہم لوگ یہ سمجھیں کہ یہ منحوسیت کا مہینہ ہے یا فضیلت کا مہینہ ہے تو صرف 10 دن ہی نہیں بلکہ پورا کا پورا مہینہ ہے، لیکن منحوسیت کا نہیں بلکہ فضیلت کا مہینہ ہے۔ کس کا مہینہ ہے؟ فضیلت کا مہینہ ہے۔ کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ منحوسیت کا مہینہ ہے، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور یہ بالکل صحیح نہیں ہے کہ ہم لوگ کسی مہینے کے بارے میں یوں کہیں کہ یہ منحوسیت کا مہینہ ہے۔ حالانکہ اس مہینے کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ محرم الحرام یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ جس میرے عزیز و دوست بزرگوں، ویسے تو سارے کے سارے مہینے اللہ ہی کے ہیں، لیکن اس کے بارے میں خاص فرمایا کہ محرم الحرام اللہ کا مہینہ ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اس کے بارے میں ہم یہ کہیں یا اس کے بارے میں ہم یہ خیال کریں کہ منحوسیت کا مہینہ ہے تو ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو، اپنے ذہنوں کو سمجھائیں، اپنے دل و دماغ کو سمجھائیں، اس بات کو اپنے دل و دماغ میں بٹھائیں کہ یہ مہینہ منحوسیت کا مہینہ نہیں ہے بلکہ فضیلت کا مہینہ ہے، جس کے بارے میں نبی کریم نے خود ارشاد فرمایا ہو کہ یہ مہینہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ قرآن کریم میں 4 مہینے حرمت والے بیان کیے گئے ہیں، منہا اربعۃ حرم، اس مہینوں میں سے، ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا مہینہ بھی ہے۔ اس لیے اس مہینے کی فضیلت وارد ہوئی ہے، منحوسیت وارد نہیں ہے، کیونکہ جس مہینے میں شہادت ہوئی ہے، ہم یوں سمجھیں کہ جس مہینے میں شہادت ہوتی ہے وہ مہینہ منحوسیت کا ہو جاتا ہے۔ تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھیے، صحابہ کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے، اپنے حبیب ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے، ان کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیے کہ نہ جانے کتنے صحابہ جنگوں میں شہید ہوئے۔ کیا وہ سارے کے سارے دن، کیا وہ سارے کے سارے مہینے منحوسیت کے ہیں؟ ایسا میرے عزیز دوستوں بزرگوں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم اس چیز کا غم منائیں کہ ہمارے نبی کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس مہینے میں شہادت کا جام پیا، اس مہینے میں شہید ہوئے، اس لیے ہم ان کا ماتم بنائیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ہمارے لیے نقصان ہے۔ عزیز، نقصان ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یا تو پہلے محرم الحرام کو بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جنہوں نے اسلام کو اپنایا اور اس کے بعد پورے کفار مکہ کو یہ چیلنج کیا تھا، یہ دھمکی دی تھی، کھلے عام یہ بات کہی تھی کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں، اس کی بیوی رائن ہو جائے، تو وہ عمر کا مقابلہ کرے پیچھے میدان میں آ کر۔ وہ عمر رضی اللہ عنہ بھی انہیں دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیا کرتا تھا، وہ عمر رضی اللہ عنہ جنہوں نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی تھی، ان کی شہادت بھی تو محرم الحرام کو ہوئی، ایک محرم الحرام کو ان کی شہادت ہوئی۔ ایسا نہیں ہے کہ اس مہینے کو ہم منحوسیت والا مہینہ سمجھیں۔ لوگ تو اس مہینے کو کیا بس صرف 10 دنوں کو سمجھتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ فضیلت والا مہینہ ہے یا صرف منحوسیت والا مہینہ ہے۔ یہ 10 دن ہے جو بھی ہے، ایسا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کی جو فضیلت وارد ہوئی ہے وہ پورے مہینے کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اس لیے ہمیں اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے وہ ہمیں صاف تعلیمات ملتی ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہیں، قرآن کریم میں، احادیث نبویہ میں، احادیث مبارکہ میں ہمیں صاف تعلیمات ملتی ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ رمضان کے بعد
جو مہینہ فضیلت والا ہے روزہ رکھنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ فضیلت والا وہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. یعنی رمضان کے علاوہ رمضان کو اور محرم کو چھوڑ دیں، ان 2 مہینوں کے علاوہ جو باقی 10 مہینے بچے ہیں اگر ان میں ہم روزہ رکھیں گے تو ہمیں اتنا ثواب ہی ملے گا جتنا عام دنوں میں ملتا ہے. لیکن اگر ان 2 مہینوں میں روزہ رکھیں گے تو ہمیں ان کا ثواب بڑھا کر دیا جاتا ہے. ان 2 مہینے میں اچھے کام کریں گے، نیک کام کریں گے میرے عزیز دوستو بزرگوں، اس مہینے میں ہمیں ثواب بڑھا کر دیا جائے گا، بڑھا کر ثواب ملے گا. اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے رمضان کے روزے رہ گئے ہوں، کوئی قضا روزے رہ گئے جن کی ہمیں قضا کرنی ہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم محرم الحرام کے مہینے میں، یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں ہم ان قضا روزوں کی ادائیگی کر لیں. اگر ایسا نہیں ہے، یعنی اگر کسی کے رمضان کے روزے نہیں چھوٹے ہیں یا اگر چھوٹے تھے اس نے پہلے ہی رکھ لیے ہیں، تو اب نفلی روزوں کا رکھنے کا اہتمام کرے. ایسا نہیں ہے کہ صرف 9-10 کا روزہ رکھ لیں، 10-11 کا روزہ رکھ لیں، بلکہ پورے مہینے میں ہمیں کثرت سے نفلی روزے رکھنے چاہیے اور صدقہ و خیرات کرنا چاہیے. غریبوں کو کھانا کھلانا، ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا، محتاجوں کو کھانا کھلانا، جو بیچارے پریشان ہیں، کاروبار سے پریشان ہیں، گھر کی لائن سے پریشان ہیں کہ ان کا کاروبار نہیں چل رہا، ان کا کام دھندہ نہیں چل رہا ہے، ان کی مدد کرنا، ان کو کھانا کھلانا، ان پر احسان کرنا کہ ہم تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں، یعنی انہیں کھانا کھلانا، انہیں پانی پلانا، ان کی مدد کرنا آپ کو بہت ثواب دلائے گا. اس لیے یہ کام کرنے چاہیے. روزہ رکھے، قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کے گھر میں بار بار آئے. 5 وقت کی نماز تو ہم لوگ پڑھتے ہیں الحمدللہ، جو لوگ نہیں پڑھتے انہیں بھی چاہیے کہ وہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں. اس کے علاوہ میں نفلی نماز پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. ہم خوب کثرت سے نفلی نمازیں پڑھ رہے ہوں اس محرم الحرام کے مہینے میں. جس طریقے سے سیزن ہوتے ہیں نا، ہم دنیا کے حساب سے کام کرتے ہیں، دنیا کے ہر کام میں لکڑی کا کام کرنے والا ہو، جوتے کا کام کرنے والا ہو، کوئی بھی کام کرنے والا ہو، وہ سیزن بائی سیزن کام کرتے ہیں. جب سیزن چلتا ہے تو وہ اپنا کھانا دیکھتے ہیں، نہ اپنا پینا دیکھتے ہیں، نہ اپنا گھر والے کو دیکھتے ہیں، بلکہ صرف کام میں لگ جاتے ہیں. تو انہیں معلوم ہوتا ہے سیزن چل رہا ہے، اس میں ہم جو کما لیں گے وہ بعد میں بیٹھ کر آرام سے کھا سکتے ہیں. اس لیے میرے عزیزو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس سیزن کا فائدہ اٹھائیں. محرم الحرام کا مہینہ ہے، خوب قرآن کی تلاوت کریں، خوب اللہ کا ذکر کریں، خوب کثرت سے نفل نماز پڑھنے کا اہتمام کریں گے تو ہمارے لیے فائدہ ہے. کیونکہ یہی ہمیں قرآن و حدیث کی تعلیمات سے ملتا ہے کہ جناب حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اگر ہم ان کا غم بنا رہے ہیں، ان کا ماتم کر رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے اپنے ماتم کرنے کو ہم سے کہا بھی نہیں ہے کہ میرا ماتم کرو یا میرا غم بناؤ، بلکہ ہمیں تو چاہیے کہ میں حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی پر، ان کے نقش قدم پر اپنی زندگی گزارے. اور ان کی زندگی کیسی گزری؟ انہوں نے اپنے نانا جان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اپنی زندگی گزاری ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کام کیا کرتے تھے وہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی کیا کرتے تھے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی وہ کام کریں جو ہمارے نبی کے نواسے حسین رضی اللہ عنہ نے کیا ہے، کہ کربلا کے میدان میں اپنا سر کٹا دیا لیکن نماز پھر بھی نہ چھوڑی. اور ہم لوگ ذرا سا بہانہ مل جائے، سر میں درد ہو گیا، پیٹ میں درد ہو گیا، ہم دور سے چل کر آئے ہیں، سفر کر آئے ہیں، تھک گیا ہوں، ذرا آرام کر لوں، لیکن میرے عزیزو ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں. تھوڑا سا بہانہ مل جائے ہم نے نماز چھوڑ دی، تھوڑا سا بہانہ مل جائے ہم نماز کو یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں جیسے کہ ہمارا کوئی نقصان ہی نہیں ہوا، بلکہ نماز چھوڑنے کا تو ہمارے لیے بہت بہت بڑا نقصان ہے. اس لیے نماز کی پابندی کرنا، قرآن کریم کو پڑھنے کی پابندی کرنا، کم از کم اس مہینے میں تو کم از کم عام انسان ہو یا عالم ہو، حافظ ہو، جو قرآن کے پڑھنے والے ہیں روز والے، یا پڑھے لکھے انسان ہو یا ان پڑھ انسان، ان کو چاہیے کہ اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کریں، روزے کثرت سے رکھیں. 1 پارہ تو بہت عام انسان کے لیے بھی 1 پارہ ہے، اور حافظوں کے لیے، عالم کے لیے 3 پارے بتاتے ہیں کہ انہیں 3 پارے پڑھنے چاہیے. لیکن ان سب کو چاہیے کہ اپنی تعداد میں اضافہ کریں. اس چیز میں اضافہ کریں، اپنی پڑھنے کی تعداد میں اضافہ کریں، پارہ پڑھنے کی تعداد میں اضافہ کریں. جو 3 پارے پڑھنے والے ہیں وہ کم از کم 6 پارے 7 پارے روزانہ کے اس مہینے میں تو کم از کم پڑھیں، کیونکہ اس مہینے میں ثواب زیادہ ملنے والا ہے. اس لیے ہم اس مہینے سے فائدہ اٹھا لیں. اور جو عام انسان ہیں، جو 1 پارہ روزانہ پڑھنے کے عادی ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 1 پارہ روزانہ پڑھیں، تو کم از کم وہ 2 پارے پڑھیں، 3 پارے پڑھیں. جتنا زیادہ کام کرو گے اتنا ثواب مل جائے گا، کم کام کرو گے آپ کا نقصان ہے. اس دین کا کوئی نقصان نہیں، بلکہ نقصان کس کا ہے؟ ہمارا اور آپ کا نقصان ہے. اس لیے میرے عزیزو وہ کام کرو جو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ کام نہ کریں
جس کا کرنے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو باتیں کہی گئی ہیں مجھ کو بھی اور آپ سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ عہد کر کر اٹھیں کہ میری بات جن لوگوں نے سنی ہے وہ یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ جو بات کہی گئی ہے اس پر ہم عمل کریں گے، اس پر ہم عمل کریں گے، اور خود بھی کریں گے اور دوسروں کو بھی بتائیں گے کہ وہ بھی اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔